ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر وہی انسان اس کے وہی عمل کے لیے کئی بار دو لقب اسے دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ لگ بھگ 60-70 سال پہلے جب انگریز ہندوستان کے اوپر حکومت کر رہے تھے تب بہت سے ہندوستانی اپنے دیش کے آزادی کے لیے جھگڑ رہے تھے. ان لوگوں کو انگریز نے کہا کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں. وہی لوگ وہی عمل عام ہندوستانی انہیں کہتا ہے کہ وہ پیٹریوٹ ہے, ایک دیش بھکت ہے, اچھے انسان ہیں, اچھے ہندوستانی ہیں. وہی انسان وہی عمل دو علیحدہ لقب. انگریز کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہے, عام ہندوستانی کہتے تھے وہ دیش بھکت ہے. وہی انسان وہی عمل دو لقب. اگر آپ انگریز کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز کو ہندوستان پہ حکومت کرنے کا حق ہے تو ہم ان لوگوں کو دہشت گرد کہیں گے. لیکن اگر آپ عام ہندوستانی کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے آئے تھے, انہیں ہندوستان پہ حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں, تو ہم ان لوگوں کو کہیں گے کہ وہ دیش بھکت ہے, وہ اچھے ہندوستانی ہیں. وہی انسان وہی عمل دو علیحدہ لقب. اسی لیے لقب دینے کے پہلے فرض ہے کہ ہم یہ جانیں وہ کس وجہ کے لیے جھگڑ رہا ہے, کس وجہ کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. اور دنیا میں ایسے سینکڑوں مثالیں ہیں. مثال کے طور پہ ساؤتھ افریقہ کو انڈیپینڈنس ملنے کے پہلے, آزادی ملنے کے پہلے سفید لوگ ساؤتھ افریقہ پہ حکومت کر رہے تھے, اور یہ سفید حکومت نیلسن منڈیلا کو سب سے بڑا دہشت گرد ٹیررسٹ کہتی تھی. اور اس نیلسن منڈیلا کو یہ سفید حکومت نے 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈ میں قید رکھا تھا. سفید حکومت نیلسن منڈیلا کو کہتی تھی کہ وہ دہشت گرد ہے. عام ساؤتھ افریقنز کہتے تھے کہ نیلسن منڈیلا ایک اچھا انسان ہے. وہی انسان وہی عمل لیکن دو علیحدہ لقب. سفید حکومت کہتی تھی کہ وہ ایک دہشت گرد ہے, عام ساؤتھ افریقنز کہتے تھے کہ وہ اچھا انسان ہے. اگر آپ سفید حکومت وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ کے نظریے سے سہمت ہے کہ سفید چمڑی انسان کو اونچا کرتی ہے, تو ہمیں بے شک یہ قبول کرنا ہوگا کہ نیلسن منڈیلا ایک دہشت گرد تھا. لیکن اگر آپ عام ساؤتھ افریقنز کے نظریے سے سہمت ہے کہ چمڑی کا رنگ انسان کو اونچا یا نیچا نہیں کر پاتا, جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں, ہم نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے, آدمی اور عورت کے, اور آپ لوگوں کو قبیلوں میں بانٹا ہے تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکو, نہ کہ آپ ایک دوسروں سے نفرت کریں. اور آپ لوگوں میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے. اللہ کے نظر میں, اسلام کے نظر میں کوئی بھی انسان اونچا یا نیچا جات پات سے نہیں ہوتا, چمڑی کے رنگ سے نہیں ہوتا, مال سے نہیں ہوتا, دولت سے نہیں ہوتا, جن سے نہیں ہوتا, لیکن ہوتا ہے صرف تقوی کے ساتھ, خدا کے خوف کے ساتھ, اچھے اعمال کے ساتھ. اگر آپ اسلامک نظریے سے سہمت ہے کہ چمڑی کا رنگ کوئی انسان کو اونچا یا نیچا نہیں کرتا, تو ہمیں یہ قبول کرنا پڑے گا کہ نیلسن منڈیلا دہشت گرد نہیں تھا, وہ اچھا انسان تھا. اور ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملنے کے بعد
چند سال بعد وہی شخص نیلسن منڈیلا کو نوبل پرائز ملتا ہے. نوبل پرائز ساری دنیا میں امن کا سب سے بڑا ایوارڈ, اسے کہتے ہیں نوبل پرائز فار پیس. وہی شخص جس کو 25 سال قید کیا گیا تھا اور 25 سال تک کہا گیا تھا کہ وہ دہشت گرد ہے, چند سال بعد اسے ایوارڈ ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. ساری دنیا کا سب سے اونچا ایوارڈ امن کے میدان میں وہی شخص کو ملتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی شخص, وہی عمل, لیکن دو علیحدہ لقب. اسی لیے لقب دینے کے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کس وجہ سے وہ انسان جدوجہد کر رہا ہے.